بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دستک براہ راست پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان آج ایک مرتبہ پھر اداروں پر برسے اور بڑی بھرپور تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ وہ نیوٹرلز کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں۔ بند کمروں میں جو کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں وہ عوام کی نظر میں اچھے نہیں ہوتے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا گیا کہ جو سیاستدان ہیں میرے مخالفین وہ کرپشن میں ملوث ہیں، اور جب اقتدار میں آیا تو یہ پتہ چلا کہ نیب کنٹرول میں نہیں ہے، اور جو مقدمات ہیں ان میں پیش رفت اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ ان کی سروں پر شفقت کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی استحکام ناگزیر ہے کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے، اور اس صورتحال کا حل صاف و شفاف الیکشنز ہیں۔ اس کا جواب بھی آیا، اور مریم اورنگزیب صاحبہ وزیر اطلاعات و نشریات صاحبہ نے بھی ایک بھرپور اور مفصل پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ توشہ خانہ کیس اور فارن فنڈنگ کیس میں جواب دیں، اور ایف آئی اے کے جو نوٹسز ان کو ملے ہیں وہ اس کو مانیں، ایکسیپٹ کریں، اور وہ خود چونکہ بات کرتے ہیں کہ بااثر لوگوں کے لیے اور عام آدمی کے لیے قانون کا اطلاق ایک جیسا ہونا چاہیے۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے آزادی اظہار اور میڈیا کی آزادی کی باتیں جو ہیں وہ مذاق لگتی ہیں۔ ان کے دور میں میڈیا کی زبان بندی ہوئی، اور اگر یہ توانائیاں اس ایجنڈے کے بجائے عوام کی حالات کی بہتری کے لیے صرف کر دیتے تو آج حالات اس نہج پر نہ ہوتے۔ تو اس پرسپیکٹیو سے آج ہم گفتگو کریں گے۔ ساتھ میں جو فارمر پرائم منسٹر کے چیف آف سٹاف ہیں شہباز گل صاحب کا معاملہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ جان پہنچا ہے، وہ اس وقت پیمز میں ہے۔ پولیس نے جو پیمز میں جہاں پر ان کے منتقل کیا اس کو سب جیل قرار دیا ہے۔ البتہ آئی جی اسلام آباد نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دو ٹوک انداز موقف اختیار کیا ہے کہ ان پر شہباز گل صاحب پر پولیس کی تحویل میں کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی نے درخواست دائر کی تھی، اور جو قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب منڈے کو انہوں نے اس حوالے سے رپورٹ بھی مانگی ہے۔ البتہ اڈیالہ جیل کے حکام اور میڈیکل آفیسر کو شو کاز نوٹس بھی ایشو کیے گئے ہیں کہ ان کی حوالگی کا معاملہ جو کل ہم نے دیکھا کہ بہت تاخیر، غیر معمولی اس میں تاخیر ہوئی اور لٹکا جا رہا تھا، اس کی بنا پر انہیں شوکاز نوٹس بھی ایشو ہے۔ پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے آج اعلان کیا ہے کہ جو درآمدی اشیاء پہ پابندی ہے اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ تو وی ہیو اے ویری ہیوی ایجنڈا آن آر ہینڈس، اور وی ہیو اے ویری پرٹیننٹ گیسٹ، بڑے نمائندہ شخصیت آج کی نشست میں شریک گفتگو ہیں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں۔ بہت شکریہ چانڈیو صاحب کی نوازش، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کیانی صاحب، وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر ہیں انرجی اور اکانومی پر، آپ کا بہت شکریہ بلال کیانی صاحب۔ اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر سید یاور بخاری صاحب، ممبر پروونشل اسمبلی ہیں پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما۔ بہت نوازش بخاری صاحب آپ کی۔ رضا رومی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اینالسٹ جرنلسٹ ہیں یو ایس سے، اور بڑا اچھا اپنا نیا دور کے نام سے سوشل میڈیا پہ شو بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو کا آغاز میں چانڈیو صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ سر بتائے گا، کیونکہ آپ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب آج آزادی اظہار کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نیوٹرلز کو کہتا ہوں کہ وہ اپنی پالیسی پہ نظر ثانی کریں، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے بارے میں، اور ظاہر بات ہے پی ایم ایل کے بارے میں تو بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ کرپشن میں ملوث ہیں، تو پھر آپ کو کیوں کر آنے دیا گیا، اور جبکہ یہ ایک رجیم ایجنڈا بھی تھا چینج، تو سر وہ تو کیا نظر ثانی کریں۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو خان صاحب آج کل کس ماحول اور کس موڈ میں ہیں مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن ایک میری رائے پکی ہے کہ ان کو انتشار اور شور شرابے میں اپنی سیاسی زندگی نظر آتی ہے، پرسکون حالات میں ان کو اپنی کامیابی نظر نہیں آتی۔ شور شرابہ ہوگا تو کوئی ان سے پوچھے گا نہیں۔ آج تک جتنے بھی میں نے پروگراموں میں شرکت کیا، جب بھی جس سے پوچھتا ہوں پی ٹی آئی والوں سے، بھائی ہم نے تو کیا گند، ابھی بھی کر رہے ہیں گند، آپ نے کیا کیا دور حکومت وہ بتاؤ۔ جیسے ہی بتاتے تو کہتے بھائی آپ نے یہ کیا، چور وہ چیز، یار وہ آپ والی تو بات ختم ہو گئی۔ آپ سے میں 3-4 معمولی باتیں پوچھ رہا ہوں، آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس کو کس ادارے میں تبدیل کر دیا بتائیں؟ آپ نے وعدہ کیا تھا، یہ تو چھوٹا وعدہ ہے نا، یونیورسٹی بنائیں گے، یہ تو چھوٹا وعدہ ہے نا۔ جی آپ نے کس گورنر ہاؤس کی دیوار گرائی، یہ چھوٹا وعدہ ہے نا۔ آپ نے کس وزیر کا پروٹوکول ختم کیا، یہ چھوٹے وعدے میں بتا رہا ہوں نا آپ کے۔ آپ نے بھینسیں اور کٹے بیچ کے جو پیسے جمع کیے، گاڑیاں بیچ کے، پھر گاڑیاں نہیں آئی ایوان صدر میں وزیر اعظم ہاؤس پہ، آپ کیا کرائے کی ٹیکسی نہیں چل رہے تھے کیا؟ یہ ساری شو کے لیے، بس ایک ہلکی سستی شہرت کے لیے وہ ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں، اب کی بات جو آپ نے کیا،
اب وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل ٹھیک ہو جائیں جی، اور حالات کو ٹھیک کریں. اور بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ نہیں مانے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی بات صحیح ہے ان کی. وہ یہ ایک جملے میں انقلابی بات کرتے ہیں، ایک جملے میں وہ پرانے والے دکیانوسی باتیں کرتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہو ٹھیک ہو جاؤ، تو اس کا مطلب آپ پاؤں تو پکڑ رہے ہو نا، منتیں تو کر رہے ہو نا. یہ منتیں ہیں نا انوار الحسن صاحب. بھائی ابھی آپ بہت ہو گیا، آپ ٹھیک ہو جاؤ، اچھا، اب آپ رعایت کرو، یو ٹرن لینا. اگر آپ کو یہی معافیاں مانگنی تھی تو پہلے مانگ لیتے. یہ شوری، یہ وقت ہی نہیں پہتا. یہ وقت تو آپ اپنے لیے خود لائے ہیں. دوسری بات شاہ صاحب، وزیر اعظم ہو کر اتنا غیر سنجیدہ میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. یعنی بچکانہ بات ہے. آ رہے ہیں ایوان میں، پہلی سیٹ پہ خود بیٹھتے ہیں، پھر وزیر اپوزیشن لیڈر بیٹھتے ہیں. ادھر سے نہیں آ رہے ہیں، ادھر سے گیٹ سے آ کر وہ 15-20 لائنیں کراس کر کے یوں کر کے آ کر بیٹھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے تھے گیلری میں، ہنس رہے تھے. یہ وزیر اعظم ہے؟ یہ کھلونا سمجھا ہے؟ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے نا. تو پھر شرم آنے کی بات ہے نا. جس اپوزیشن لیڈر سے آپ ہاتھ نہیں ملاؤ گے، وہ الیکشن کے لیے معاہدے میں آپ کے ساتھ کیسے آئے گا؟ آپ کو الیکشن کروانی ہے تو اپوزیشن سے تو بات کرنی پڑے گی. ٹھیک، اس جو پرانے زمانے کے اپوزیشن لیڈر ہیں، مانو نہ مانو وہ ہے نا شہباز شریف. آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے شاہ صاحب، یہ ٹوٹل غیر سیاسی ہے. لیکن ان کو اتنی سپورٹ تھی. ایسا لہجہ میں نے 70 سال ہونے کو آئے ہیں مجھے، کوئی 4-5 حکومتیں تو میں نے قریب سے دیکھی ہیں، ایسا لہجہ میں نے کبھی نہیں دیکھا. نہ ایسا گالیاں دیتا وزیر اعظم دیکھا، نہ ایسا بدتمیزی کی باتیں کرتے وزیر اعظم دیکھا، نہ اتنا تکبر سے بھرا ہوا کوئی وزیر اعظم میں نے دیکھا، نہ اتنا پاورفل وزیر. میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. پاورفل وہ کہتے ہیں، نیب کنٹرول میں نہیں تھے، آپ کہتے ہیں پاورفل. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آج کہہ رہے تھے. اترنے کے بعد کہہ رہے ہیں نا، یہ تو اترنے کے بعد کہہ رہے ہیں. پہلے کی بات ہے. پکڑ لو ایوان میں، ایوان میں گھس رہے تھے لوگوں کو، جو نکلے اس کو مارو پکڑو. آپ نے ٹی وی کے سامنے ادھر اپنے ٹی وی کے پچھلے روڈ پہ ڈی آئی ایس پی کو پکڑ کے سندھ سے واپس آتا، اس کو جنے جو اس کو مار رہے تھے جب دھرنا تھا. یہ کیا پاور ہے؟ ٹی وی پہ قبضہ کر لو، ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجو. محب وطن پاکستانی جس کو وزیر اعظم بننا ہے وہ یہ موقف اختیار کرے گا؟ ایسے تو نہیں چلے گا. ایسے نہیں چلے گا. ابھی آپ دیکھیں، اب آپ دیکھیں بخاری صاحب سے بھی اس کا جواب ہے. وہ بخاری صاحب میرا تو سائیں ہے. دوسری بات دیکھیں، خود گالیاں دیتے رہے اور امریکہ میں تقریر کی، یو این او میں جاؤں گا پاکستان، نہ چھوڑوں گا نواز شریف کو، نہ چھوڑوں گا زرداری صاحب کو، یہ کروں گا وہ کروں گا. یہاں اور میرے چیئرمین میرے بلاول صاحب امریکہ میں تقریر کرنے کے، ان سے کہا عمران خان، انہوں نے کہا نہیں وہ موقف ہماری حکومت کا ہے. جی، وہ یہ دور روس یہ بردباری ہوتی ہے، یہ بردباری ہوتی ہے. ذرا اس حوالے سے بخاری صاحب سر بتائیے گا، مولا بخش چانڈیو صاحب نے کچھ احاطہ کیا ہے آپ لوگوں کی سیاست کا، بالخصوص عمران خان صاحب کا جو پارٹی چیئرمین بھی ہیں. سر بتائیے گا، آج خان صاحب کہہ رہے تھے بے اختیار تھے، نیب پہ کنٹرول نہیں تھا اور دست شفقت تھی اور نظر ثانی کی جائے. تو جاننا چاہوں گا کہ ویسے تو سیمینار آزادی صحافت پہ تھا، لیکن رخ زیادہ تر اداروں کی طرف تھا خان صاحب کا. کیا کہیں گے بخاری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سب سے پہلے تو میں جو اے آر وائی کے اوپر جو حکومتی پابندی ہے اس کی میں مذمت کرتا ہوں. آزادی صحافت ہونی چاہیے، اپوزیشن کو بھی اپنی آراء کا حق ہے عوام کے اندر جا کے ٹیلی ویژن پہ آ کے کھل کے باتیں کریں. یہ منفی تنقید نہیں ہونی چاہیے، مثبت تنقید ہونی چاہیے. اور جیسے ہم کر رہے ہیں، بہتر کام کرتی ہے حکومتیں، تبھی بہتر کام کرتی ہے کہ تنقید کرنے والوں کو اگر مار دیا جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے. جو پی کا آرڈیننس تھا اس کے اندر پابندی کسی کے اوپر بھی نہیں تھی. اس کے اندر ڈیفیمیشن کے جو قانون تھے، جب صحافی یا کوئی چینل کسی کے بارے میں بغیر تصدیق کیے بات کرے گا اور اپنے ارٹیکلز چلائے گا، ان کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف کیس چلے گا. مثال کے طور پہ میرے بھائی ہیں چانڈیو صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ، میں آصف علی زرداری کے بارے میں کوئی بات کروں اور غلط ہو تو اس کے اندر چینل بھی اور جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کل کیس چل سکتا ہے اور ہمیں جرمانہ ہو سکتا ہے. لیکن صحافتی تنظیمیں تو اس کے بہت خلاف تھی سر، پیکا کے. ابھی سنیں نا، پیکا کے خلاف تھی. اس کے اندر دیکھیں، جب بھی قانون بنتا ہے، حکومت وقت وہ جب قانون بناتی ہے اس کے اندر چینجز آ سکتی ہیں. جہاں پہ غلطی ہوتی ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صحافیوں کو اس قانون بنانے میں انوالو کرنا چاہیے تھا
اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جن کے لیے قانون بن رہا ہے ان کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے، تب یہ قانون بہتر سے بہتر بنتے ہیں. جیسے میں اس بات کے حق میں ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو ایک مستقل ادارہ ہونا چاہیے، تاکہ کل فوج ہر جب فیصلے کے اندر شریک ہوتی ہے تو اس کے اندر کل وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بات سے ہم ایگری نہیں کرتے، کیونکہ جب جو کچھ بھی پاس ہوگا اس کے اندر ان کی ایگریمنٹ موجود ہوگی، تو ہر ادارے کو بیچ پہ شامل ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جہاں تک بات ہے کہ ابھی خان صاحب نے نظر ثانی کی بات کر رہے تھے، نیوٹرلز کو کہہ رہے تھے. دیکھیں ہم لوگ اس بات کے اندر بہت کلیئر ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. ہمیں بتایا گیا تھا، اور یہ بات بالکل درست ہے خان صاحب کی، ایسے ہی بتایا گیا تھا یہ کرپٹ ہے، ان لوگوں نے یہ اس طریقے سے ملک کو لوٹا. اچھا جی تھوڑی فریزنگ آپ کی آ رہی ہے. سب کچھ جی بات کیجیے. یہ ساری باتیں درست ہیں جو خان صاحب نے بتائی، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کچھ ان کے علم میں ہے اور اس کی یقین دہانی انہوں نے ہی کروائی، انہوں نے ہی بتایا، تو ابھی اس وقت کیا مجبوری تھی کہ ان لوگوں کو بٹھایا گیا؟ یہ ایک کوسچن ہے، اس کا جواب دے دیں. وہ مطلب سیدھی سادی بات ہے، جواب دے دیں اور بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں، اور فوج خاص طور پہ تو یہ میڈیا کے تھرو آپ لوگ سوال کر رہے ہیں اور جواب چاہ رہے ہیں؟ اس وقت تو میڈیا ہی ایک چینل ہے، اس کے علاوہ چینل. سر کائنڈلی آپ کو کالز آ رہی ہیں، اگر آپ وہ نہ کریں تو پھر آپ کا ورنہ پھر آڈیو ٹوٹتی ہے، لوگ یہ تصور کریں گے شاید ہم آپ کی آڈیو نہیں چلا رہے. جی سر. نہیں کیونکہ میں نے کہا وضاحت کر دوں، لائیو شو ہے، آپ کو جو بیچ میں اٹکتا ہے وہ آپ کو کال آ رہی ہے غالباً. جی وہ بیچ میں کال آ جاتی ہے، وہ سوری، اس کو میں وہ بریک کے دوران میں اس کو صرف وہ وائی فائی پہ کر دوں گا. اوکے سر. دیکھیں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اس ٹائم پہ چینل ہی وہ چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں عزرائے تفنن کہ شاید آپ کو انسٹرکشنز آتی ہے کہ اب یہی ہے آپ نے لائن نہیں، سچی بات ہے. نہیں، چانڈیو بھائی کو میرا پتہ ہے، میں اس معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں، میں کھل کے بات کرتا ہوں، اور میں اس بات کے حق میں کو ہر ادارے کو مضبوط ہونا چاہیے اور اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. اس کے اندر دیکھیں، اگر ہماری حکومت کو ہٹانا ایک ان کے لیے ضروری تھا تو یہاں پہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ سکتی تھی، یہاں پہ ایک نیوٹرل گورنمنٹ آ سکتی تھی، کوئی طریقہ کار اختیار کرتے. لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ درس دے رہے ہوں سب لوگوں کو کہ یہ ایسے ایسے کرپٹ ہے، اور یہ آپ کے میڈیا والوں کو بھی بتایا گیا، اور پھر انہی کرپٹ لوگوں کو بٹھا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ ایسے کرپٹ لوگ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے، اور پھر انہی کرپٹ لوگوں کو بٹھا دیا جائے جن کے الفاظ ہیں انہوں کو وہی الفاظ کھانے پڑے. لیکن میں اس بات کے پورے کلیئر کٹ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور ذمہ داری ان کی پوری ان کو نبھانی چاہیے. زیادہ ذمہ دار ہونا ضروری ہے ہر ادارے کو، چاہے اس کے اندر پارلیمنٹ ہے، چاہے جوڈیشری ہے، چاہے میڈیا ہے، چاہے بیوروکریسی ہے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ ہی رہے گا. بلال صاحب، وہ آپ نے سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ لوگ ود ڈیو رسپیکٹ مبینہ طور پہ کرپٹ ہیں، اور کیا مجبوری تھی کہ آپ لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بٹھا دینا چاہیے تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے. یہ ممبر پروونشل اسمبلی ہیں اور ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. انوار صاحب، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی، دعوت دینے کا شکریہ. دیکھیے، بات دراصل یہ ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم تو بنے تھے، یا جس طرح بھی بنے تھے، چلیں بیساکھیوں پہ بنے تھے، مسلط ہوئے تھے، جس طریقے سے بھی. جی اب میں چانڈیو صاحب نے بات کر دی ہے تو میں اسی بات پہ رکوں گا. جی، مگر بات یہ ہے کہ اصل میں بنے تو وزیر اعظم تھے، مگر شوق ان کو نیب چیئرمین بننے کا تھا. اور اگر اس کو زیادہ تفصیل میں دیکھیں تو نیب چیئرمین بھی نہیں، SHO بننے کا شوق تھا ان کو. وہ شوق ان نے پورا کیا ہے. ساری اپوزیشن کو، خواتین کو، جس ہر بھونڈے کیس کے اندر ان نے جیلوں میں بھی ڈالا. شہباز گل صاحب کی آپ نے دیکھا جہاں پہ بستر، جہاں پہ یقینی بنا سکتے تھے کہ کسی کو بستر نہ ملے، وہ بھی کیا. جہاں پہ 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کے سامنے اس کی بیٹی کو دوسری دفعہ گرفتار کروانا تھا، وہ بھی کیا. بستر مرگ پر جب وہ پڑی تھیں تو باپ بیٹی کو جیل میں اپنے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کلثوم صاحب جب بستر مرگ پہ تھیں تو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ باپ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے جیل واپس آئے، اور ان دنوں میں ان کا رابطہ بھی نہیں قائم ہونے دیا گیا. یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. خان صاحب نے اپنے سارے شوق پورے کیے. زرداری صاحب کی بہن زرداری فریال طاہرپور صاحبہ کے ساتھ نہ انہوں نے دیکھا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، نہ انہوں نے یہ اس چیز کا خیال کیا کہ کوئی خواتین ہے کہ ہم یہ زیادتی کریں. جیلوں کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جس کو دوائی نہ
रोक सकते हैं उस तक दवाई ना पहुंचे, जिसका तक खाना रोक सकते हैं उसका खाना ना पहुंचे, जिसको बिस्तर से महरूम कर सकते हैं उसको बिस्तर से महरूम करें, जिसको कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी की ज़रूरत हो उसको कुर्सी ना फराम करें। मरियम नवाज साहिबा एक ऐसे जेल में रही जहाँ पे उनको समझ नहीं आती थी कि मैं इस जगह पे नमाज पढ़ूं और ये वही कमरा टॉयलेट भी था। तो ये हालात हमने, और उन केसेस की हकीकत आप सबके सामने है। 4 साल के बाद किस किस तरीके से एक एक केस के अंदर लोग किस तरह बरी हुए हैं और इन लोगों का ये शौक पूरा हुआ है। तो खान साहब को अब ये बयानिया, सनाउल्लाह खान को देख ले, राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने किया, जो केस बनाया, और जिस तरह आज वो खुद तस्लीम करें कि ये भोंडा केस था, और ना सिर्फ ये कि जेल के अंदर जो उनके साथ रवैया था कि कॉकरोच और कीड़े छोड़े गए उनके सेल के अंदर, तो ये सब हकीकतें सबके सामने। मगर खान साहब, जिस तरह चांडियो साहब ने पहले फरमाया कि ये इंतशार और जब तक आग लगी हो ना, खान साहब को लगता है कि इसके अलावा उनकी कोई सियासत है नहीं। वो कहते हैं इलेक्शन आप लोग करा लें, जिसके पास तो मुझे आप ये बताइए, वो हुकूमत करे। तो आप मुझे ये बताइए कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फाइल होने से महीना पहले सबको पता था कि कर रहे हैं, वो अपोजिशन ने अनाउंस किया हुआ था, उस टाइम पे इनके पास पूरा इख्तियार था। हकीकत ये थी कि वो कुर्सी से चिमड़ना चाहते तोड़ थे। दी थी ना नहीं सर, चिमड़ना चाहते थे। अदम एतमाद की करारदाद को मुस्तरद करके तोड़ तो दी थी ना खान साहब ने असेंबली। अदम एतमाद की तहरीक सर, को वो जब एक दफा अदम एतमाद की मोशन फाइल हो गई, उसके बाद जमा हो जाए, उसके बाद वो नहीं कर सकते थे। उससे पहले उनको पता था ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ रही है, अगर वो वाकई में फ्रेश इलेक्शन में बिलीव करते वो टाइम। लेकिन अब तो अपील कर रहे हैं कि नजरसानी की जाए सर। उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की सारे अमल के दौरान भी उन्होंने कोई गैर आनी हरबा नहीं छोड़ा कि आरिफ अलवी से भी गैर आनी काम कराए, स्पीकर से भी, डिप्टी स्पीकर से भी, फिर एक दिन के लिए लॉ मिनिस्टर बने फवाद चौधरी साहब, उनसे भी गैर आनी काम कराए। उन्होंने हर आखिरी दम तक वो हरबा इस्तेमाल किया कि गैर आनी तरीके से वो कुर्सी से चिमड़े रहे। डोनाल्ड लू भी इसलिए उनको बाद में याद आया, 8 मार्च को साइफर आया, उसके बाद उसको दावत भी दी एम्बेसी में, अंडर सेक्रेटरी को यहाँ पे अमेरिका की ओआईसी में बुलाया। ये सब कहानियां खान साहब को जब वो हट गए, और उसके बाद उस दिन भी जिस दिन हटे, किस तरीके से वो चोर दरवाजे से घर गए, वो भी सबके सामने है। वो तो कहते हैं एक डायरी लेकर मैं गया। जी डायरी लेके गए थे। तो जिस खामोशी से उन्होंने जिस तरीके से वो अपनी पार्टी को अबैंडन, और जिस तरीके से वो आज शहबाज गिल को अबैंडन कर रहे हैं, ये इनका वतीरा रहा है। ये हमेशा लोगों को यूज करके, अब्यूज करके, फिर ये इनको इसी तरह फारिग कर देते हैं। आप समझते हैं शहबाज गिल साहब को अबैंडन कर दिया खान साहब? उन्होंने कहा कल मैं माफी मांग रहा हूँ, कल फैसल जावेद ने सेनेट में तकीर की है जी, जो इनका इंफॉर्मेशन के हैं इंचार्ज हैं, वो उन्होंने जो तकीर की वो तकीर मंगा के सुन लो, टीवी पे जी। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ जो आपने केस करना है, जो मामलात कर रहे हैं, करें। लेकिन चांडी साहब, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि फरियाद साहिबा के साथ या मरियम साहब तशद्दुद और ऐसा इंतकामी कार्रवाइयां नहीं होनी चाहिए, हम हामी नहीं है जी, हम हामी नहीं है। हाँ, चाहे वो आपके खिलाफ हुई या आपके दौर में अगर होती है, जो तरीकेकार है उसके मुताबिक चलें। ठीक है, जो अदालत में जाना चाहिए उसको अदालत भेजें। लेकिन हमारे साथ क्या करते रहे, भुट्टो साहब के साथ, बीबी साहबा के साथ, वो तो एक दास्तान है हमारी। हमें गुस्सा हमें है, लेकिन हमने ये राह अपने नहीं अपनाई। अब कल इन्होंने कहा फैसल जावेद भाई ने, जो चाहे कर लो उससे, उसने गलत किया है, गुनाह किया है, तो आपने तो बेड़ा गलत कर दिया उसका। आपके पंजाब के उसके मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने कहा है कोई उन पे तशद्दुद नहीं हुआ है, आपने तो खाना खराब कर दिया शहबाज गिल का। आप बताएं, अब हुकूमत खुद कह रही है, खुद चेयरमैन इमरान खान साहब कह रहे हैं भाई ठीक है उन्होंने वो बात गलत की है तो कानून के मुताबिक। तो क्या आपने कह दिया कि उनकी दस्तबरदार हो गए आप शहबाज गिल से? अगर साहब से पूछते हैं, मैं चाहूंगा ऐसी बात है तो मैं खुश हो रहा हूं। शहबाज गिल अपने कपड़ों से बाहर था। हम अपनी औकात भूल जाते हैं ओहदा मिलता है तो। जिस अंदाज से बोल रहे थे अफवाज पाकिस्तान में, आपकी हैसियत क्या है? चीफ ऑफ स्टाफ है आपकी हैसियत, वो बाद कौन सा चीफ? पहले मामले खसूसी इतलात थे। असल बात है उनको बचाने के लिए उनको ओहदा दे दिया है जैसे वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन आप इस मुल्क के फौज के सरबराह पे इस अंदाज से बातें कर रहे थे। मैंने इस रोड पे टेली में इसको देखा, टीवी पे एक खातून बोलती जा रही थी जनरल साहब पर। ऐसा क्या इनकलाब आ गया है? ऐसे अगर आप आम आदमियों को और ऐसे जिम्मेदार वजीरों को और आधे वजीरों को और भोपू वजीरों को आप मौका देंगे कि फौज पे बात करें, जनरलों पे बात करें, फिर तो ये मुल्क रहेगा ही नहीं। ठीक है, ये आप हम लोग तो उठाया। मैं आता हूँ खैर साहब, इसकी ज़रा बताए यू ओन एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं चाहूँगा रजा रूमी साहब का भी मौक़िफ़ है। रजा साहब, आज खान साहब ने कहा वो आज़ाद मीडिया के दाई हैं, हामी हैं और खौफज़दा नहीं हैं। तो आज वो उन्होंने सेमिनार भी किया और उन्होंने कहा कि जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बेसिक एसेंस होती है डेमोक्रेसी की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आप अपना शो भी करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर, अपोजिशन में एक राय होती है और हुकूमत में दूसरी राय होती है, सियासी जमातों की अबलाग के हवाले से, मीडिया के हवाले से। रजा रूमी साहब।
جی شکریہ انوار. میرے خیال سے پہلی تو یہ بات ہے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو کوئی بھی حکومت جو ہے وہ آزاد میڈیا کو دشمن سمجھتی ہے یا کم از کم قدغنیں لگانا چاہتی ہے. جی اور اس سلسلے میں عمران خان صاحب کا جو دور حکومت تھا وہ ان کے تمام دعووں اور ان کا جو ریٹرک ہے وہ اس کو آپ اس کو اسی ان کی پرفارمنس پہ جان سکتے ہیں ٹھیک کہ ان کے 3.5 پونے 4 سال میں میڈیا کا کیا حال ہوا. آپ سب کے علم میں ہے کہ جو پیمرا وہ پیکا کے جو رولز بنے تھے جی ایک بار دو بار وہ کتنے سخت ڈریکونین تھے. بعد میں پھر ان کو ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا. ان کے تحت ایسی کڑی سزائیں دے دی گئیں کہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی حکومت وقت کے بارے میں کوئی رپورٹ بھی نہیں کر سکتے, تو آپ پیکا کے انڈر جو ہے وہ جی ذمہ دار ٹھہرواتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ صحافیوں کے ساتھ کیا ہوا. ابصار عالم کو دن دہاڑے ایک پارک میں اسلام آباد جیسے پوش علاقے میں گولیاں ماری گئیں. آپ دیکھیں متی اللہ جان صاحب کو اغوا کر لیا گیا, اسد طور کے گھر میں گھس کر حملہ کیا گیا. یہ سب عمران خان صاحب کے دور میں ہو رہا تھا, اور ان کا ریئیکشن تو ہوتا تھا ڈینائل کا, یا ان کی جو سوشل میڈیا ٹیمیں تھی وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے. جی ابصار عالم پر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی گولی تو دوسری سائڈ سے لگی ہے, تو یہ باتیں کیسے کر رہا ہے گولی لگے ہوئے, یہ تو ڈرامہ ہے, یہ تو ایسا ہے, یہ تو ویسا ہے. جی اور اسی طرح اسد طور کے بارے میں ہمارے وزیر اطلاعات جو تھے سابق, انہوں نے کہا وہ تو صحافی نہیں ہے. تو میں بڑی لمبی فہرست ہے آسما شیرازی کے ساتھ, غریدہ فاروقی کے ساتھ, جس طرح سے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلائے گئے اور جس طرح سے ان کو ہراساں کیا گیا, وہ بھی سب کے سامنے ہے. چینل 24 کو 1-2 بار بند کیا گیا, اور اسی طرح حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا گیا. بڑی لمبی فہرست ہے, میں گنواؤں گا تو وقت سارا نکل جائے گا. ٹھیک وہ سب بھول جاتے ہیں خان صاحب طلعت کیونکہ کو اپنے جناب طلعت کو ہٹا دیا گیا, جی طلعت حسین کو آف طلعت ایئر حسین کیا کو گیا. ہٹا دیا گیا. شمسی سنگھ جی جی, اور بات یہ ہے نصرت جاوید کو آف ایئر کر دیا گیا, مرتضیٰ سولنگی کو آف ایئر ان کو ہٹا کر دیا گیا. درست کریں آپ. یہ سب ان کے دور حکومت میں ہوا, اور اگر وہ سیریس تھے تو وہ ان کے اوپر نوٹس لیتے اور ایسی کاروائیاں نہ ہونے دیتے. پھر اشتہاروں کے جس طرح سے بندر بانٹ ہوئی اپنے من پسند چینل کو, جو ان کا ماؤتھ پیس بن گیا ہوا تھا اور ابھی بھی ہے, اس کو کتنے زیادہ آپ اس کے اشتہاروں کا دوسرے چینل سے موازنہ کیجئے تو آپ کو فرق دکھائی دے دے گا. بہرحال یہ بڑی لمبی فہرست ہے. ٹھیک اصل معیار تقریریں نہیں ہوتی, تقریروں کے ساتھ جو آپ کی کارکردگی ہوتی ہے وہ جی ہوتی ہے. میں نے صرف حقائق بیان کیے ہیں. رہی بات اب خان صاحب کا, آج کل ان کی پاپولیرٹی چڑھی ہوئی ہے, ہاں مقبولیت کا گراف اوپر گیا ہوا ہے, اس لیے وہ جو بھی دن کو رات کہیں, رات کو دن کہیں, تو لوگ ان کو, ان کے جو ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, وہ تو ان کی بات کو مانتے ہیں. اپنے دور حکومت میں بھی انہوں نے امریکہ میں جا کے اعلان کیا کہ جی برطانیہ سے زیادہ آزاد ہے پاکستان کا میڈیا. پھر ہم لوگ ان کی یاد دہانی کرواتے رہے کہ بھائی نہیں ہے, اگر ہوتا تو یہ اتنے زیادہ جرنلسٹ کے اوپر کیوں اٹیک ہوتے متعدد بار. ٹھیک اور وہ ہوا. ابھی میں نے تو اس فہرست میں بہت سارے اور نام نہیں لیے جی جی جو کہ دیگر ریموٹ علاقوں کے ہیں جرنلسٹ. تو بات یہ کہ وزیر اعظم جو ہوتے ہیں وہ اس وقت, اور حکومت جو ہوتی ہے, کابینہ جو ہوتی ہے, وہ آل ان آل ہوتی ہے. تو خان صاحب کا ریکارڈ قطعاً تسلی بخش نہیں تھا. ٹھیک اور آج اگر وہ دعوے کر رہے ہیں تو اللہ کی شان ہے, ان کو بھی اپوزیشن میں ظاہر رائے کے اوپر جو ہے آزادی کا خیال آ گیا. چلیے اچھی بات ہے, ویلکم کرنا چاہیے. اس کو ویلکم کرنا چاہیے. میں چاہوں گا بخاری صاحب سر کیا کہیں گے, حکومت میں ایک موقف, اپوزیشن میں دوسرا موقف, اور شہباز گل صاحب پہ آج تو آئی جی اسلام آباد نے ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں ہوا, اور یہ ہمارے ان کے وزیر نے, جی چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں, پنجاب کے وزیر نے, جی ہاشم ڈوگر صاحب کا کہہ انہوں رہے نے خود ہیں, کہا اور ہے. چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں, اور بلال صاحب کے ان کے آپ کے ادوار میں ان کے سرکردہ رہنماؤں کے ساتھ جس طرح جیلوں میں ان کو رکھا گیا اور سلوک ہوا, تو سر یہ تمام چیزیں اپوزیشن میں رہ کے کیوں یاد آتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے میں شہباز گل کی بات کروں گا. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا, شہباز گل کا مسئلہ یہ تھا کہ شہباز گل کے اوپر ٹارچر ہوا, اس نے جج کو اپنے کپڑے اتار کے دکھائے, ٹھیک ہے جی, اپنی قمیض اتار کے دکھائی کہ ٹارچر ہوا تھا اس کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس سے بھائی اس نے اگر اس نے جو بھی غلط بیان دیا, جو اسے دیا تھا, غلط بیان دیا تھا, ہم نے سب نے اس کی مذمت کی ہے. اسے اس کے بارے میں سوال کریں, اس کو چارج کریں, اس کے اوپر کیس چلائیں. اس کے اندر یہ کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان کو ملنے کون آتا ہے, عمران خان کھاتا کیا ہے, عمران خان کو فلاں بندہ کیسے پیغام رسائی کرتا ہے, کون کون ملنے آتا ہے, کیا کیا باتیں کرتے ہیں. ابھی یہ باتیں پوچھنے کی تم نے, اس کا مقصد یہ ہوا کہ خان صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ایک بات.
اور شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا. جو اپنے کرنل ہاشم ڈوگر نے بات کی ایز انٹیریئر منسٹر, تو جب وہ جوڈیشل ریمانڈ میں آئے اس کے بعد ان کے اوپر ٹارچر نہیں ہوا, اور وہ نے اپنی جگہ بات صحیح کی. ہم لوگ جو بات کریں جوڈیشل ریمانڈ سے پہلے جو کو ٹارچر ہوا ہے, تو ہاشم ڈوگر تو کہے گا کہ ہمارے پاس نہیں ہوا. اور آج آن دا فلور آف دا اسمبلی ہاشم ڈوگر کی سٹیٹمنٹ ذرا سن لیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور ان کو صرف اور صرف اسلام آباد پولیس کے حوالے اس لیے کیا گیا کہ وہاں پہ پنجاب پولیس کا, اسلام آباد پولیس کا اور ایف سی کا جھگڑا ہوتا اور جانی نقصان ہو سکتا تھا. تو خان صاحب نے فیصلہ یہ کیا کہ نہیں, یہ کرنے دیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر شہباز گل کے اوپر ٹارچر نہ ہوا ہوتا تو آج وہ اسپتال میں نہ ہوتا. وہ انگزائٹی کا مریض اور وہ ایک سائیکولوجیکل اس کا وہ مریض نہ بنا ہوا ہوتا. وہ مریض بنا ہوا ہے. سائیکولوجیکل مریض ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور چوٹیں لگنے والا مریض ڈیفرنٹ ہوتا ہے سر. دیکھیں اس کو مارا بھی گیا ہے, اس کو سائیکولوجیکلی سلیپ ڈیپریویشن جو سونے نہیں دیتے تھے, اس کو باتھ روم. تو وہ تو جاوید لطیف صاحب بھی آج کہہ رہے تھے کہ آپ کے دور میں جب ان کو پنجاب میں گرفتار کیا تو انہیں سونے نہیں دیتے تھے. سنے نا, اگرچہ ٹو رانگز ڈونٹ میک اٹ رائٹ, لیکن میں آرگومنٹ رکھ رہا ہوں. رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا کیا, رانا ثناءاللہ کے ساتھ کیا کیا. یہ جوڈیشل ریمانڈ سے جب وہ اڈیالہ گیا اس سے پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں. جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, آپ پولیس کسٹڈی کی بات کر رہے ہیں. سن لیں, اس کو سونے نہیں دیتے تھے, اس کو کھانا دیتے تھے, باتھ روم نہیں جانے دیتے تھے. لٹرلی ہم لوگ جب وہ وہاں پہ کورٹ میں وہاں پہ لایا گیا اور اس کو کھانے کے لیے کہا کہ کھانا, آپ کو کہتے ہیں یار تم کھانا کھلا دو گے, یہ مجھے غسل خانے جانے نہیں دیتے, تو میں کیا کروں گا. تو اس قسم کا ٹارچر اور پلس اس کو پیٹھ کے اوپر جو تشدد کے نشان تھے وہ سارے اسے جج کو دکھائے. یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ جج سے پتہ کر لیں. سر اب تو معاملہ ہائی کورٹ میں وہ فیصلہ آ جائے گا پیر کو. یہ آئی جی پولیس یہ بیان دے رہا ہے, تو پھر ٹارچر کس نے کیا؟ وہ سر آپ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی. پیر کو چیف جسٹس جو ہے قائم مقام اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ اس پہ ضرور کوئی آرڈر دیں گے. سنیں نا, تو ابھی جب اس کے ٹیسٹ کروائے گئے تو اسپتال میں کیوں داخل کیا؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ہوا ہے نا. ٹھیک, ابھی یہاں پہ جب تھا اڈیالہ جیل میں تھا, ہاشم ڈوگر نے اس کے بارے میں بات کی اور اسے کہا یہاں پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا, اور وہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے. یہاں پہ کیسے ٹارچر ہوتا؟ لیکن جو دوسری بات ان لوگوں نے جو سپرنٹینڈنٹ جیل نے کی کہ اس کے کمرے کے اندر کیمراز لگا کر اور اس کو ایک قسم کی لائیو فیلڈ وہ دے رہا تھا, چاہے اسلام آباد پولیس کو دے رہا ہو, کہیں جو بھی کہیں بھی دے رہا تھا. سر یہ اب سب جوڈیس ہے نا سر, یہ اب شہباز گل صاحب کا معاملہ تو سیٹل ہو جائے گا, میں نے جیسے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اب تو آپ لوگوں نے پٹیشن کی ہوئی ہے نا مبینہ تشدد کی, تو میں چاہ رہا تھا اب اس پہ آئیے نا ذرا کہ جو خان صاحب کہہ رہے تھے اور جو آزادی اظہار کرنے سے رضا روبی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا کیا بندشیں ہوئیں. آپ کہہ رہے تھے کہ جمہوریت پہ اختلاف رائے, مثبت اختلاف رائے کی گنجائش ہونی چاہیے. سوال یہ تھا کہ یہ پیمانے بدل کیوں جاتے ہیں حکومت اور اپوزیشن میں جب آپ ہوتے ہیں, یہ پیمانہ کیوں بدل جاتا ہے؟ وہ اس لیے بدل جاتے ہیں کہ جب بندہ حکومت میں ہوتا ہے اور وہاں پہ جو آپ کی قریبی ایڈوائزرز ہوتے ہیں, جو لوگ بہت قریب ہوتے ہیں, کئی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں. اور وہاں پہ کئی دفعہ میں اس اوپینین کا ہوں کہ اگر کوئی بھی چینل جو غلط بات کر رہا ہے اور مسلسل غلط بات کر رہا ہے, اس کو ڈیفیمیشن کے اندر, کیونکہ ڈیفیمیشن کا قانون اتنا کمزور ہے یہاں پہ کہ ہم لوگ کسی چینل والے کو پکڑ نہیں سکتے, کسی نمائندے کو ہم پکڑ نہیں سکتے جھوٹ, ایک صرف جھوٹ نہیں, ایک تہمت لگانے پہ. تو ان چیزوں کے لیے پیکا کے اندر ایک چیز تھی, اور پیکا کے اندر سر اب وہ ختم ہو گیا لا پیکا, رضا رومی کی معطل کر دیا تھا آپ کے دور میں ہی شاید ہائی کورٹ نے. نہیں سن لینا, رضا رومی کی میں اس بات کے حق میں ہوں کہ چیزوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی قسم کا کنٹرول ہونا چاہیے, کہ کسی کی شخصیت کو تباہ نہیں کرنا چاہیے جھوٹ بول کر. اور اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے خلاف ڈیفامیشن کا کیس ہونا ہے, اور اس ڈیفامیشن کے کیس کے بارے میں ایسے ہونا چاہیے کہ روز اس کی ہیئرنگ ہو اور فوراً فیصلہ ہو. میری تجویز ہے نا ان سے. جی کیا تجویز ہے چانڈی صاحب؟ تجویز دینا چاہ رہے ہیں. یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کنٹرول ہونا چاہیے ہر معاملے پر. جو معاملہ بھی ریاست کے ساتھ منسلک ہو اور کوئی کردار ادا کر سکے, اس پہ ضرور کنٹرول ہونا چاہیے. کنٹرول نہیں ہوتا ہے, کوئی اپوزیشن کے بارے میں بھی جھوٹ بولے, کسی بارے میں جھوٹ بولے, ابھی کسی کے بارے میں جھوٹ بولے, بخاری صاحب آپ کل آپ سینٹ میں آ جائیں تو دیوار پہ سامنے سفید 4-5 سوراخ ہیں جن پہ ابھی کاغذ لگا دیا گیا ہے, وہ آ کر پوچھیں یہ کس کے ہیں,
یہ کس کے لیے لگائے گئے؟ اچھا آپ نے کیمرہ سینٹ میں اور اسمبلیوں میں فٹ کی ہوئی ہے، آپ کو کیا شکایت ہے؟ اور جو کنٹرول رکھنے کا ہے وہ میرا خیال ہے آپ کو یہ پیش کرنی چاہیے تحریک اپنی جماعت میں کہ آپ کنٹرول کریں خان صاحب کی زبان پر. اگر خان صاحب اچھا بولیں گے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، الیکشن بھی جلدی ہو جائیں گے، ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا، انتقامی کاروائیاں بھی بند ہو جائے گی. آپ کے وزیر اعظم کو بولنا نہیں آتا ہے کہ حکومت میں کیسے بولا جائے. آپ خواتین سے جس انداز سے آپ کا وزیر اعظم مخاطب ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں. انہوں نے جو نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کے ساتھ بات کی ایسے بات کرتے ہیں، شرم کی بات نہیں ہے. آپ رات کی تاریکی میں آصف صاحب کی بہن کو جیل لے آئے، عید کی رات کو وہاں سے رات ہی رات اڈیالہ پہنچا دیا. کیا قیامت ہونے والی تھی اگر صبح ہوتی تو. یہ بخاری اور صاحب ایسا دوسری بات، فریال بی بی ایک دن پولیس ڈیٹ تھی ان کی پیشی کی اسلام آباد، پولیس نہیں آئی، وہ خود پہنچ گئی یہاں اچھا کہ بھائی میری ڈیٹ ہے، میں آ گئی ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، کوئی فرار ہونا ہے. اس سطح کے لیڈر فرار ہوتے ہیں کیا؟ فرار نہیں ہوتے ہیں. ہاں خان صاحب کی طرح چھپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، پھر جا کر پختونخوا میں بیٹھ جاتے ہیں کہ یہاں کوئی ایکشن نہیں ہوگا. ہم نہیں ڈرتے، ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں. یہ جیل خانہ، یہ اونچی اونچی دیواریں، یہ مقتل گاہیں ہمارے لیے نئی نہیں ہے. جان تو آپ کے لیڈروں کی نکلتی ہے، مارے جاتے ہیں. آپ بتائیں آپ نے جو ثناء اللہ خان کے ساتھ کیا یہ زیب دیتا تھا آپ کو؟ اس وقت تو بخاری صاحب پنجاب کے وزیر بھی تھے. زیب دیتا تھا آپ کو؟ بخاری ابھی صاحب آپ کو انہوں کو شکایت دی بھائی وہ گرفتاری تو ٹھیک ہے، طریقہ کار گل صاحب کی گرفتاری کا آپ نے کس کا طریقہ کار اچھا رکھا ہے؟ گرفتاری کا بینڈ باجے لے آتے، مٹھائیاں لیتے، پھول لے آتے، پھر گل صاحب کو پکڑتے. گل صاحب ہیں کیا؟ گل صاحب چیز کیا ہے؟ جب چاہتے ہیں گالیاں دے رہے ہیں پاکستان کی فوج کو، پاکستانی فوج کے سربراہ کو، سیاسی پارٹی کے ہر سربراہ کو گالیاں دی ہیں. ابھی اس کا میں نے انٹرویو سنا، میں تو ابھی سنا ہے، 10 دن ہوئے ٹی وی پہ چلا رہے تھے. ہر آدمی کو گالیاں دے رہا ہے. وہ ہے کیا؟ نہ ہم نے کبھی سنا امریکہ میں پروفیسر جہاں بھی تھا، لیکن اس کا کیا حق پہنچتا ہے یہاں کے قومی رہنما کو گالیاں؟ بخاری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، پھر میں بلال صاحب کے پاس جاؤں گا. جی بخاری صاحب. میں چھوٹی بات کلیئر کر دوں. دیکھیں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اس سے پہلے کا سارا دیکھ لیں، اور اسمبلی کے اندر آن دا فلور آف دا ہاؤس ان لوگوں کی ذاتی تقریروں میں دیکھ لیں، چاہے آصف علی زرداری صاحب کی ہے، چاہے نواز شریف صاحب کی ہے، چاہے مریم بی بی کی ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان کی ہے، چاہے صادق کی ہے، چاہے خواجہ سعد رفیق کی ہے، چاہے خواجہ آصف کی ہے. ان لوگوں نے فوج کو گالی دیے بغیر ہر وہ الفاظ کہے جو چاہے وہ الفاظ کہیں کہ جو فوج کی توہین تھی، جو ذلت تھی فوج کی. بخاری صاحب پارلیمنٹ میں میری گزارش سنیں، میری تو سنیں بخاری صاحب میں بھی بتا رہا ہوں، اس کا بتا رہا ہوں. ان کی بات سننے پھر آپ کے جواب. ہم لوگ یہاں پہ ہمیشہ کے لیے ہیں. دیکھیں یہ باتیں کر چکے ہیں آپ لوگ سارے. بخاری صاحب آپ ہماری سنیں، میں جواب دے رہا ہوں اس بات کا. ہم لوگوں کا جو گلہ ہے، ہم لوگ اس بات کے اوپر گلہ کر رہے ہیں. ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے بات کی، سازش بنائی، پیسہ دیا. اب تو امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کر لی ہے جناب علی. چھوڑے ابھی اس کو. جناب علی امریکہ میں لابنگ فرم $25,000 پر منتھ پہ. بخاری صاحب کے ڈی جی نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، تو مداخلت سازش کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. تو مجھے یہ بتا دیں کہ امریکہ کے کندھوں کے اوپر بیٹھ کے جو لوگ حکومت میں آئے، چاہے وہ جتنے کرپٹ ہو، ہم اس کا گلہ بھی نہ کریں. آپ گلہ کریں، ہمارے کو حق نہیں ہے. ہم اپنی فوج کے جنرل سے اگر مخاطب ہوئے ہیں اور جو کچھ حالات تھے اس زمانے میں، تو کوئی گناہ تو نہیں کیا. حجت تمام کرنا گناہ تو نہیں ہے. ہم نے ان کو گالیاں نہیں دی، ہم نے ان کو مارنے کے قابل نہیں سمجھا. ہم نے پیپلز پارٹی کو آصف صاحب نے کوئی حکم نہیں کر دیا کہ راستوں پہ کھڑے ہو جاؤ جہاں سے پی ٹی آئی کے وزیر گزرے یا فوج گزرے تھے اس کے خلاف. ایسا تو ہمیں کچھ نہیں تھا. پارٹی قائد تھے، انہوں نے رکھا اپنے تحفظات رکھنے. حالات اس زمانے میں کیا تھے آپ بتائیں؟ کس قسم کے سیاسی حالات تھے؟ اگر وہ اپنے ملک کے جنرل سے کوئی حجت تمام کرنا چاہتے ہیں تو یہ گناہ تو نہیں تھا. ہم نے ادارے کے خلاف لوگوں کو کھڑا کرنے کے لیے نہیں کہا. ہم نے یہ نہیں کہا بغاوت پہ نہیں بغاوت پہ ہم نے نہیں کیا. یہ بغاوت احتجاج کیا، رینک اینڈ فائل جو ہے وہ اندھی تقلید نہ کرے. احتجاج کیا تو کوئی گناہ تو نہیں ہوتا ہے.
جو سراسر ایک زیادتی ہے، اور یہ مریم بی بی کی سوشل میڈیا ٹیم ہے کہ جو بہت ساری فالس ذرا بلال صاحب اس کا جواب دے دیں گے، اور یہ باتیں تو ابھی تصدیق میں سامنے آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے سر، آپ کا نکتہ آ گیا تھا، ذرا بلال صاحب اس حوالے سے بتائے گا. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ لوگوں نے جو بیانات دیے وہ قابل گرفت نہیں ہے، لب لباب یہ، اور یہ خان صاحب نے بھی کہی یہ بات. سر ایک بنیادی بات ہے، میں آج اپنی جماعت کا بھی کارکن ہوں اور اس حکومت میں بھی میرا ایک کردار ہے جو اپوائنٹمنٹ مجھے ملی ہوئی ہے، اور میرا یقین ہے ہماری جماعت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی ہونی چاہیے. آئین کے مطابق پورے ملک کو، سارے اداروں کو کام کرنا چاہیے. وہ تب بھی تھا اور اب بھی ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. دیکھیے دوسری بات جہاں تک بھائی نے کی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بخاری صاحب تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ، مگر اگر آپ جھوٹ نکالتے ہیں تو عمران خان کی سیاست میں رہتا کیا ہے؟ ان کی جو بھی چھوٹی موٹی سیاست ہے اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ایک جھوٹ پکڑ لو، اس کو دہراتے جاؤ، ٹویٹ کرتے جاؤ، پیسے لگا کے سوشل میڈیا پہ اس کو پروپیگیٹ کرتے جاؤ. اب لابنگ فرم سے بھی یہی کروائیں گے، 34 یا 36 گاڑیاں دے دیں، اور بیانیہ ان کی پختگی اتنی ہے کہ 34 یا 36 گاڑیاں دے دیں تو ایبسلیوٹلی ناٹ اچانک ایبسلیوٹلی یس ہو جاتا ہے. پھر چپ کے دروازے سے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری امریکی ایمبیسڈر سے فون پہ بات بھی کرا دو. ان کے سچ ہونے کی یہ جو مت ہے نا جی کہ یہ بڑے سچے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، اس شخص نے پوری زندگی پہلے خیرات اور پھر سیاست کے نام پہ پیسے بٹورے ہیں. اس شخص نے اگر آپ تو یہ اپنے جو بنی گالا کا گھر ہے جس کو ریگولرائز کروایا ہے، یہ اس کے بھی پیسے ان کی جو اس ٹائم کی تھیں وہ سورس نکلی. اب یہ جو ان کی جو موجودہ وائف ہیں ان کے ساتھ بھی جو معاملات ہیں یہ سب کے سامنے آ رہے ہیں. دیکھیے میری، اور ان نے بات کی مریم نواز صاحبہ اور ان کی سوشل میڈیا ٹیم کی، تو یہ جو ان کی پنکی پیرنی صاحبہ ہیں، کیا انہوں نے نہیں اپنی ٹیم کو ہدایات دی؟ کیا ان کی آڈیو کلپس نہیں لکھی؟ یہ جو ہائی مورل ہارس پہ بیٹھنے کا ان کو شوق ہے نا جی، یہ اپنی گریبان میں جھانکے تو خان صاحب جس بنی گالا کی مینشن میں بیٹھے ہوئے 25 لاکھ روپے مہینے کے سمجھا نہیں سکتے کہاں سے آتے ہیں. توشہ خانہ میں جو تحائف ملے ہیں ان کو سعودی حکومت سے، دیگر حکومتوں سے، اس وزیر اعظم کو جو چانڈیو صاحب کہتے ہیں، اس شخص کو تو سمجھ ہی نہیں ہے. چلو مسلط ہو گئے ہو یار تمہیں بٹھا دیا کسی نے وہاں پہ، پھر تو کچھ بھائی اس جگہ کا مان رکھ لو. چلو جعلی صحیح، مگر اس شخص نے مان رکھنے کے بجائے نہ صرف وہ تحفے بیچ کے، سب کی تحقیقات سر تحفے جی ہو رہی ہیں، ریفرنس ہو رہی ہیں، نہ صرف اپنی وضاحت نہیں کر رہے، نہ صرف اس شخص نے وہ تحفے بیچے اپنے کمانے کے لیے کہ میں رقم جمع کراؤں، اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ پہلے جمع کرا کے خرید لے پھر مارکیٹ میں بیچ دے. بھائی نے پہلے بیچے پھر وہ رقم جمع کرائی. تو یہ ان کے حالات ہیں. فورن فنڈنگ کے اندر آپ نے دیکھ لیا ایک شخص 8 سال یہ اس کیس سے بھاگے. ان کو بھی الیکشن کمیشن سے یا سکندر سلطان راجہ سے پرابلم کیا ہے؟ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی بھی یہ کیس کا اختتام ہو، اور یہ نہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ چور دروازے سے سکندر سلطان راجہ صاحب کو یہ ملے، تو انہوں نے ان کو صرف اتنا کہا کہ جس طرح باقی جماعتیں اور ان کے لیڈران اور نمائندے آتے ہیں آپ ٹریڈ آف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ سے جاننا چاہوں گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس لایا جا رہا ہے اور مجھے بھی ان کے ساتھ کر کے جی ٹیکنیکل آپ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. خان صاحب چاہتے ہیں تو ٹریڈ آف ہو رہا ہے. خان صاحب چاہتے ہیں کہ جس طرح ان کو ایک جاوید اقبال صاحب نیب میں ملے ہوئے تھے نا، ان کو ہر ادارے میں جاوید اقبال ان کو ملا ہو جس کی ویڈیو ان کے پاس ہو، اور ایک طیبہ گل کو اغوا بھی کرنا پڑے جاوید اقبال کو بچانے کے لیے تو وہ بھی کر لیں. وہ چاہتے تھے کہ سکندر سلطان راجہ بھی اس طرح ہو، وہ چاہتے ہیں ہر ادارہ اس طرح ہو، وہ چاہتے ہیں ہر کوٹ اس طرح ہو. اگر ان کو وہ نہیں ملتا تو اس کی تصدیق شروع کر دیتے. میں ذرا آپ کی اجازت سے ذرا رضا رومی سے ایک نکتہ پوچھ لیتا ہوں. رضا، چونکہ آپ یو ایس میں ہی ہیں، ابھی بات کی تھی بخاری صاحب نے، اور وہ پھر کہہ رہے تھے کہ یہ جو رجیم چینج ہے یہ امریکہ سے سازش آئی، وہ لیٹر تھا. سر آپ وہاں موجود ہیں، رضا بھائی ذرا بتائیے گا یہ کیا سچویشن ہے یہاں؟ تو ہم نے کل تیمور جھگڑا صاحب میرے شو میں تھے تو انہوں نے کہا جی وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. آئے تھے امریکی سفیر، انہوں نے یو ایس ایڈ کی گاڑیاں دی، ہم نے وہ کیا اور ہمارا بیانی اپنی جگہ کھڑا ہے. یہ اب بڑے انکشافات آ رہے ہیں، امریکی کوئی فرم بھی ہائر کر لی ہے. بخاری صاحب کی جماعت نے بھاری رقم پہ، جو سی آئی اے کے سابق اسٹیشن چیف تھے، اور وہ کیا کرے گی؟ اس کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے لابنگ فرمز کا؟ رومی صاحب. رضا صاحب سر آپ کا میوٹ کیا ہوا ہے آپ نے اسکائپ اپنا. رضا بھائی جی میں عرض یہ کر رہا ہوں انوار کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پہلے دن سے یہ سازش کا بیانیہ ہے نا، اس کا کوئی ایویڈنس تو آیا نہیں ہے. جو ملک کے اعلیٰ ترین سیکیورٹی کی ادارے ہیں وہ اس کو متعدد بار رد کر چکے ہیں. کیا عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پاس آئی ایس آئی سے زیادہ انفارمیشن ہے؟ کیا ان کے پاس افواج پاکستان سے زیادہ انفارمیشن ہے؟ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ بات کلیئر کر چکی ہے. جو ہمارے وہاں پہ سفیر تھے سابق وہ بھی اس بات کے اوپر کہہ چکے ہیں. لیکن یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ تھمنے کا نام نہیں لیتا،
क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में ये 2-3 चीजें बहुत बिकती हैं। जी। सियासत में मजहब बहुत बिकता है, बुखारी साहब, अमेरिका की बैशिंग जो है वो भी बिकती है। ये कोई अमेरिका दूध में धुला नहीं है। अमेरिका रेजिम चेंज करता रहा है, लातीनी अमेरिका में, अच्छा। अफ्रीका में, पाकिस्तान में भी मदाखलत रही है माजी में, या कम से कम साथ देता रहा है हुकूमतों को, लेकिन इस बार कोई एविडेंस नहीं मिला। ये खान साहब ने अपनी सपोर्ट बेस को जो है मुतहरिक करने के लिए किया, कामयाब नुस्खा है उनका। उनको दाद तो मिलनी चाहिए इमरान खान साहब को कि उन्होंने इस बात को बड़ी अच्छी तरह मार्केट किया है और लोगों के जहनों में डाल दिया है, लेकिन इसका एविडेंस कोई नहीं है। और उसके बरक्स जो है, आपने उसका खुद भी जिक्र किया, अभी कोई और भी पैनलिस्ट यही बात करे थे, उसके बरक्स कुछ ऐसी चीजें की, मसलन अमरीकी सफीर से बात करना, वही अमेरिका जिससे साजिश करके इनकी हुकूमत को निकाला, तो उनके सफीर से क्यों बात कर रहे हैं? वही अमेरिका जिसने साजिश करके खान साहब को के हक को बातिल की जंग में बातिल को यजीद बोल रहे हैं, अब क्या करें? तो फिर वो उससे यूएसएड की इमदाद क्यों ले रहे थे? वो जो गाड़ियां देकर गया अमेरिकी सफीर पेशावर में। और अब लॉबिंग फर्म का आपने जिक्र किया जो हायर की गई है $25,000 माहाना के ऊपर, वो किस खाते में की गई है? अगर ये साजिशी इतना है तो फिर एक अपने क्या वो कहते हैं कि वो आदमी को साहिब एक किरदार होना चाहिए। ये नहीं कि पब्लिक जलसों में आप कुछ और करें और विचों आप कोई और काम करें, ये नहीं चलता। अब ये मतलब क्या उत्तो रोला पाई जा तो विचो खाई जा। जी, थैंक यू। टाइम खत्म हो जाएगा, मुझसे जवाब लें जरा। और फाइनली 2021 में ये भी अब सामने आ गया है कि 2021 में जी लॉबिंग का मायदा किया गया। अच्छा। जो कि साबिक CIA के जो स्टेशन चीफ थे यहाँ पर, उनके साथ वो मायदा किया गया। उसमें हुकूमत पाकिस्तान और PTI दोनों लिखा हुआ है। जुलाई 2021 में तो खान साहब कहते हैं उनको साजिश का इल्म हो गया था, तो फिर वो CIA के साबिक जो चीफ लॉबिंग फर्म चलाता है उसके साथ मायदे क्यों करे थे? देखिए ना, ये इन चीजों में तजाद है। ठीक। PTI सपोर्टर्स को ये नहीं दिखाई देता क्योंकि वो खान साहब के शहर में ले लेना। चले बुखारी साहब से सर जवाब ले लेते सर। बुखारी साहब, ये तजादात बड़े खुलकर सामने आ रहे हैं। एक बात, शायद रज़ा रूमी, आई डोंट नो रज़ा रूमी ने पूरी चीज देखी है नहीं देखी है, वो सिर्फ एक तरफा बातें कर रहे हैं और वो उनका हक है, जो बात मर्जी करें। ये लॉबिंग फर्म नहीं है, PR फर्म है। आप दोबारा जाके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें। और PR फर्म पार्टी के पब्लिक रिलेशनिंग को बेहतर करती है। और अमेरिका के साथ कितना पैसा दिया गया, आप लोगों को पता है कि क्या पैसा दिया जा रहा है उसके PR फर्म को, पार्टी क्या दे रही है? तो ये PR फर्म है, लॉबिंग फर्म नहीं है। ये बात क्लियर कर लें, ये फर्क। रज़ा साहब, आप भी अमेरिका में बैठे हुए, मेरे नून वाले भाई भी बैठे हुए, जहां तक बात करते हैं ना तोशा खाना की और इसकी, और चांडियो साहब वो साथ बैठे हुए उनके, ये अभी 3 वर्सेस मैं अकेला हूं ना। तो अभी जो प्लेन यहाँ से टेक ऑफ कर कराची से 174 सूटकेस डॉलर्स के भर के लेके गए, ये किसके थे? ये बात क्लियर करें चांडियो साहब। जो डॉलर्स के कहते हैं बक्से कराची से भर के गए, वो किसके थे? किसने लिए कर रहे हैं, किसने वसूल किए, वो तो बताएं। भाई PMLN के भाई जो बातें कर रहे हैं कि खान साहब बोलते हैं और खान साहब ये कहते हैं, खान साहब वो कहते हैं। मरियम बीबी तो आपकी वो औरत है कि जो कहती है मेरा बर्तानिया में क्या, पाकिस्तान में भी घर नहीं है। आपके उसके नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने हुए, 3 दफा बेटे क्या कहते हैं कि हमारा तो कुछ भी नहीं है, फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज हमारी हैं। फिर इनका प्राइम मिनिस्टर ये कहता है कि 4 साल में किसी को पकड़ा ही नहीं आपने, साबित भी कुछ किया सर, क्योंकि इनने कोई तमीज नहीं दिखाई। तो अभी मैं जरा इनको अपने अल्फाज में समझाऊं। फिर वो ये कहता है कि अगर मेरे असासे मेरी आमदन से ज्यादा है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? मतलब ये कि मुल्क को लूटो, तबाह कर दो, मेरे पास पैसा अगर ज्यादा आ गया तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? मेरे ख्याल में स्टार्ट में बिलाल साहब से सर शुरू कर लेते, चूंकि आपने इनकी लीडरशिप के बारे में बात की है। फिर आंखें खोले, चले ठीक है, आप मैं रज़ा रूमी साहब से पूछ लेता हूँ। बिलाल साहब से स्टार्ट कर लेते, चूंकि आपने बात की। जी बिलाल साहब। जी सर, गुजारिश ये है कि मैं बुखारी साहब से मेरी हमदर्दी है, क्योंकि अगर वो नाराज हो रहे हैं, वो नाराज नहीं, वो नाराज, जबान सही कर ले, मैं फिर तमीज से बात करूंगा। सर ये कदा कलामी की रिवायत आपकी जमात में मुझे पता है, इसी तरह नंबर बनते हैं। अल्लाह ताला करे आपको मजीद तरक्की मिले। ये मैंने हर टॉक शो के अंदर यही रवैया देखा है, जिस तरीके से आप बात करें। ये देखिए फिर से ये रवैया देखें। चले मुझे अभी बारी में बात चलें, ये अपनी क्लिप्स इसके बाद खान साहब को भेजेंगे तो उनको मजीद पॉइंट्स मिल जाएंगे, मुझे यकीन है। अप्रेजल होगा इनका। जी नहीं, उनको करने देना मुकम्मल, वो शौक पूरा कर ले। ठीक है, उन्होंने बात करी, नहीं अभी करेंगे, वो भी करेंगे। नहीं आप करें बात, नहीं करेंगे अभी, नहीं कर ली उन्होंने बात करेंगे तो फिर मैं करेंगे ना। देखो ये बोलते रहे सर,
बुखारी बोलते साहब रहे, शौक करेंगे। पूरा बात करेंगे। करेंगे तो मैं बोलूंगा। ये वो कह रहे हैं अगर आपने अगर इस तरह की बात की नहीं, तो हम इसका जवाब तहम्मुल से दूंगा। हम भी तहम्मुल से आपकी सारी हमने तो ऐसा कोई लफ्ज़ कहा ही हम भी नहीं है। तहम्मुल से आपकी जी। सारी नहीं, बेबुनियाद मतलब अगर बातें आपको 4 साल जलन सुनते हैं, होती वो लगे है रहे। चोरी पे तो अफसोस सर है। आप पहले फैसला कर लें नहीं बात सर, वो आप टॉक शो में नहीं, ऐसे ही नहीं, आप वो बात बोलते करें। रहेंगे। टॉक शो पे नहीं, सर नहीं, हम वो भी बुखारी जाते साहब हैं, हम भी बोलना- टॉक शोज पे जाते हैं, हम तो नहीं यार भले करते। बोले ना, क्या है बुखारी साहब, बोलना चाहते तो भले सर बोले। बोल लिए, वो कह रहे हैं कि नहीं अगर बोल रहे, साथ बोल रहे वो दोनों। खामोश है। जी सर, आप बात कीजिएगा, फिर आप बात कीजिएगा। सर गुजारिश ये है, ये अब इनके पास कुछ नहीं रहा। अमरीकी साजिश का बयानिया लाए, वो मौत मर गया, उसको वेंटिलेटर से झटके मारते रहे, वो ख़त्म हो गया। अब वापस फिर से चोर हैं, ये हैं, वो हैं। इमरान खान की सियासत नवाज शरीफ और PMLN से नफरत के अलावा कुछ भी नहीं, बुनियादी नहीं है। आप ये हटा दें, क्यों ये शख्स अभी भी कंटेनर पे खड़े, कंटेनर पे चढ़ा रहा है 4-5 साल, इसके पास अपनी कारकर्दगी के बताने के लिए कुछ नहीं। अभी भी कंटेनर पर चढ़ता है, कहते हैं अमरीकी साजिश और चोर और PMLN के मुतालिक वीडियोस चलाता है। 4 साल ये शख्स वज़ीर आज़म रहा है, आए कारकर्दगी दिखाए, आए मैं क्या मैंने KP में क्या किया, ये फिर से बोल पड़े, वो फिर से बोल पड़े। जी जी, आप बात नहीं सर, मैं PTI से मेरा ताल्लुक नहीं है सर, मेरा ये तरीक़ाकार भी नहीं, ना मेरी जमात मुझे ये सिखाती है। आपने कहा कि कारकर्दगी पे बात नहीं नहीं हुई। सर, वो बोल लेना, वो पूरा शो खुद करना चाह रहे हैं, उनको करने दें, उनको करने दें। सर जरा इसका नुक्ता ले लें बिलाल साहब का। जी, बुखारी एक साहब- तरफ सर एक तरफ कहते हैं हम गुलाम नहीं बनेंगे, दूसरी तरफ 34 गाड़ियां लेके एब्सोल्युटली यस कर देते हैं। खान साहब चौथ दरवाजे से बात करना चाहते हैं, लॉबिंग फर्म है, PR फर्म है। एक तरफ अमेरिका के सामने ब्रावाडो दिखाते हैं अवाम के सामने, दूसरी तरफ पता नहीं कहां से डॉलर्स दे रहे हैं। अमेरिका में 2 कंपनियां एस्टैब्लिश करते हैं, PR कंपनी, अबराज lobbying कंपनी सर, नहीं। अबराज का ये आरिफ नकवी साहब को फ्रंट मैन बना के वोटों से पैसे लेते हैं, इजराइल के फंडर से ये पैसे लेते हैं, इंडिया से लेते हैं। इनकी बातों में, इनके कॉल के में, इनकी फेल में ऐसे तजादात हैं कि मतलब कि बंदा दंग रह जाता है। अब इनकी स्क्रिप्ट राइटर्स को समझ नहीं आ रही कि आगे नई कहानी कौन सी डालें। चांडी साहब वो कह रहे हैं आप लोग फेल हो चुके हैं और हम लोग जो हैं हमारी जो सियासत है, देखें मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त, तो आप तो कह रहे हैं यार बुखारी साहब गुस्से में, नहीं, वो तो मैं मुस्कुरा गुस्से में रहे नहीं, हैं। मेरी जरूरत है। हंसी आ रही है इनकी झूठ पे, जी, इनके चांडी साहब। ड्रामे पे, इनको समझ ही नहीं आ रही है। खान ने इनका वो बेड़ा गर्क कर दिया है कि इनको समझ नहीं आ चांडी रही साहब कौन सुने, सा वो कह रहे हैं चिंता बेड़ा कहां गर्क से हो रहा है उठाए। आप। ठीक है। जी जी चांडी साहब, अब ये जो मैं तो क्योंकि बुखारी साहब हैं और हमारे मौलाई हैं, मैं इनका एहतराम कर रहा हूँ, लेकिन इनकी हशर भी वही है जो आखिरी दिनों में वजीरों के और हुक्मरानों के होते हैं। किसी और की सुननी नहीं है, अपनी सुनाते जानी है, बोलते जानी है। बेड़ा गर्क हमारा होना है या आपका हो चुका। आपने भैंसें बेची, गायें बेची, मैशत करी। पाकिस्तान जैसे एटमी मुस्लिम मुल्क की मैशत गायें और कट्टों पर थी। अब कोई था, कोई समझ थी आप में, कोई सेंस था आप में? आप वजीर आज़म हाउस गिरा रहे थे, कॉलेज बना रहे थे, क्या किया उधर आपने? आप गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़ तो दिखाते, किसी एक गवर्नर हाउस की दीवार गिराते तो मैं मानता आपको। किसी एक वजीर से प्रोटोकॉल, मैं तो छोटी बातें बता रहा हूं, आपने किया क्या है वो बताएं ना। दूसरा एक है हमारे यहाँ एक मौलवी साहब, सुने बुखारी साहब, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मुनासिब नहीं है मेरे लिए, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। आप जो भी बोलोगे मैं नहीं बोलूंगा। हमारे यहाँ एक मौलवी साहब है, वो गुजर रहा था तो शोर देखा, सच्ची ये सच्चा वाक़या शाजा बता रहा हूँ। तो उसने कहा क्या हुआ है? कहा यार उसने चोरी की है, बच्चे ने, उसको पकड़ा हुआ। कहा मारो, गाली देकर कहा मारो इसको। आगे गए तो घर वालों ने कहा वो बच्चे को पकड़ लिया है महल्ले वालों ने, आपके बेटे को, उसको तो छुड़ाओ। वो आया वापस आते कहने लगा वो यार तुमने नहीं चोरी की थी, अपने साथ थे, तुमने चोरी नहीं की थी, वो यार तुमने वो फला चीज चुराई थी। अपने बेटे की बात को छोड़कर सबको चोर साबित करने में लगे। इमरान खान साहब का ये, और जब आए तो मैं कहता ये बातां रो भलो काम रो खोटो, ये बातें इनकी अच्छी थी, काम कुछ नहीं किया। बिल्कुल खत्म हो गया। 30 अच्छा सेकंड किया। रूबी साहब, अब 30 सेकंड रूबी साहब, वो कहते हैं आप अपनी आंखें खोलें, आपको यावर बुखारी साहब कहते हैं 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा। इट्स नॉट अ लॉबिंग फर्म, इट्स अ PR फर्म सर। देखिए जी, सबसे पहली तो बात है, आंखें खोल के ही होश में बात कर रहा हूँ। लॉबिंग का एक हिस्सा PR भी होता है। ओके। लॉबिंग के कई 3-4 शाखें होती हैं। एक PR होता है, एक इन्फ्लुएंस करना होता है, एक हुकूमत के ऊपर अपनी मर्जी के फैसले कराने होते हैं। तो PR फर्म भी जो होती है वो कोई अलग चीज नहीं होती। चले बस क्लियरिफिकेशन आगे सर। आई एम सॉरी वी आर टोटली आउट ऑफ टाइम। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पार्टी का मौकफ दिया, थैंक यू सो वेरी मच। रजा रूमी साहब आपका बहुत शुक्रिया, बिलाल कैन साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, और चांडी साहब बहुत नवाजिश, शुक्रिया आप आए बड़े तवील गैप के बाद, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन सुमाइन। व्यूअर्स ये गुफ्तगू ज़ाहिर बात है, हमारा जो पॉलिटिकल नैरेटिव है और बयानिया है उसमें काफ़ी तनाव है और आपने नोट भी किया होगा काफ़ी पोलराइजेशन है। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये घटेगी, बढ़ेगी नहीं, और तमाम सियासी जमातें दे विल टेक वन स्टेप बैकवर्ड, और मुल्क की जो दीगर बहुत आम मामलात हैं, चाहे वो मईशत के हैं, चाहे वो ये सलाबी और
بارش کی وجہ سے صورتحال بنی ہوئی ہے، اس کی طرف مل جل کر ایفرٹ کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں پروگرام دستک میں ان تمام ایشوز کا ہم آتا کرتے رہیں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پرشا ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔